السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس 30th چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی نے آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ آج 26 اکتوبر کو انہوں نے 11 بجے ایوان صدر میں جا کر ایک پروکار تقریب میں حلف اٹھایا۔ اس میں صرف 3 جناب صوبوں کے نہیں بلکہ چوتھا صوبہ جو جناب خیبر پختونخوا ہے اس کے وزیر اعلیٰ نے بھی اس میں شرکت کی ہے۔ عام طور پر جو اب تک کی تقریبات ہو رہی تھی ایوان صدر میں، اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شامل نہیں ہو رہے تھے، لیکن اس میں جناب ایوان صدر میں وہ آئے اور انہوں نے شرکت کی۔ ایک یہ بھی تھا کہ ان کے خلاف بہت سارے مقدمات اور ان کی گرفتاریوں کی باتیں اور پتہ نہیں کیا کیا محسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور کو آتے ہی ہم گرفتار کر لیں گے، لیکن وہ آئے اور انہوں نے اس تقریب میں شرکت کی اور اس کے بعد پھر وہ واپس پشاور بھی چلے گئے اور کوئی گند نہیں ڈالا ہماری وفاقی حکومت نے یا اسلام آباد پولیس نے۔ اچھا، اس تقریب میں جناب اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے پہلے 3 گھنٹوں میں 3 بڑے فیصلے دے دیے۔ وہ کیا فیصلے ہیں وہ میں نے آج آپ کو بتانے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ اسی سے ہم اندازہ لگا سکیں گے کہ ان فیوچر ہم جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے کیا امیدیں وابستہ کر سکتے ہیں اور کیا حقائق ہوں گے۔ ایک بات تو یاد رکھ لیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی اپنی ذات کے حوالے سے بالکل غیر متنازع جج تھے۔ مطلب کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ان پر انگلی اٹھا سکے یا کہہ سکے کہ فلاں کیمپ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف پی ٹی آئی کے حامی تھے، صرف نون لیگ کے حامی تھے، کسی خاص گروپ سے تھے، نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا۔ بلکہ جب بھی کبھی بھی کوئی ان کے جناب اس حوالے سے سوال اٹھا کہ ان کے فلاں ایکٹ سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ فلاں گروپ کے ہیں، تو انہوں نے وہ ایکٹ کیا ہی نہیں، معذرت کر لی۔ یہاں تک کہ ججز کمیٹی میں شمولیت سے بھی انہوں نے جسٹس قاضی فائز صاحب سے معذرت کر لی تھی۔ تو ان کی ذات کے حوالے سے وہ غیر متنازع جج ہیں، لیکن وہ متنازع طریقے سے چیف جسٹس بنے ہیں، لہٰذا ان کی جو پوزیشن ہے وہ اس وقت 50-50 ہے۔ ذات کے حوالے سے غیر متنازع، لیکن جس طریقے سے آئے ہیں، مطلب 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئے ہیں جو بالکل آمرانہ رویہ ہے، جو عدلیہ کو جناب گروی رکھنے اور عدلیہ کی آزادی کو مسدود اور ختم کرنے کے مترادف ہے، اس آئینی ترمیم کے ذریعے آئے ہیں۔ اور 2 سینئر موسٹ جج جو تھے ان کو ریپلیس کر کے، سپرسیڈ کر کے، تیسرے جج کے طور پر ان کا چیف جسٹس کے طور پر نام آیا اور انہوں نے پھر حلف بھی اٹھا لیا۔ اب یہاں تھا کہ ان فیوچر وہ کیا کریں گے، کیوں عدلیہ میں بہت زیادہ جناب اس وقت تقسیم ہے، ڈویژن ہے، مختلف اپینین ہے۔ ایک خاص جناب جج ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کے جج ہیں یا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے جج ہیں۔ دوسرے جج ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہ اپرائٹ ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس وقت وہ زیر عتاب بھی ہیں۔ ان میں جناب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر بھی تھے۔ اب ان پر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ وہ کیسے چلتے ہیں۔ انہوں نے جناب آ کر 3 بڑے فیصلے کر لیے۔ نمبر 1 جو فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا اور ویری نیکسٹ ورکنگ ڈے کے لیے بلا لیا۔ 26 کو جناب وہ حلف اٹھا رہے ہیں، 27 کو اتوار ہے اور 28 کو صبح ہی انہوں نے جناب 28 اکتوبر کو انہوں نے فل کورٹ ریفرنس اور فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ ہمارے جو سابق چیف جسٹس تھے قاضی فائز صاحب، وہ کئی مہینوں سے انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ فل کورٹ اجلاس بلائیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھی۔ ایک تو ججز کے آپس میں جناب بہت سارے اختلافات ہو رہے تھے اور خاص طور پر ایک جو فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس حوالے سے بہت سارے الیکشن کمیشن نے ابہام پیدا کر دیے تھے اور جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب تھے وہ تلے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے پاس، اپنی عزت، اپنی جناب جو اپنی غیرت ہے وہ گروی رکھنے پر ان کے لیے تلے بیٹھے تھے اور انہوں نے رکھ دی تھی۔ ایسے میں جناب وہ فل کورٹ اجلاس نہیں بلا رہے تھے۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا انہیں اپنے اکثریتی ججوں کی حمایت حاصل نہیں ہے، ان کے ساتھ صرف 3 میکسیمم 2 یا 3 جج کھڑے ہیں یا میکسیمم 4 کر لیں گے، اس سے زیادہ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ تو انہوں نے جناب آ کر اگر یہ فل کورٹ اجلاس نہ بلاتے تو پھر مسائل پیدا ہوتے۔ نمبر 1 اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو سینئر موسٹ جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے ججز کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک فل کورٹ اجلاس بلا کر یہ جو صدارتی آرڈیننس آیا ہے جس میں چیف جسٹس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایک سینئر جج جو چیف جسٹس کے بعد اور اس کے بعد اپنی مرضی کا کوئی جج ججز کمیٹی میں رکھ سکتا ہے،
تو اس پر اختلاف کی وجہ سے ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کو فل کورٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک یہ معاملہ فل کورٹ میں نہیں اٹھایا جاتا اور اس پر کوئی فیصلہ نہیں کر لیا جاتا وہ ججز کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے. تو اب ان فیوچر بھی وہ اس پر سٹینڈ لیے ہوئے کھڑے تھے. تو اب یہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے لیے تھا کہ وہ اپنے ججز کو ساتھ لے کر چلتے ہیں یا اس ڈویژن کو مزید مضبوط کرتے ہیں. لیکن پہلا انہوں نے یہ کام کیا کہ فل کورٹ اجلاس کو بلا لیا اور پہلے ہی فرصت میں انہوں نے بلا لیا. جو دوسرا انہوں نے کام کیا وہ سینیارٹی لسٹ کے حوالے سے. یہ بھی بہت ہی اہم کام ہے. کیا کہ ججز کو اپنا غلام بنا کر رکھنے کی جو حکومتی خواہش ہے اس پر باقاعدہ عمل درآمد ہو رہا تھا. اور یہ عمل درآمد پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ میں باقاعدہ کر دیا گیا تھا. وہاں پر بھی ایسے ہوا کہ 5ویں نمبر یا 4تھے نمبر پر موجود جسٹس عالیہ نیلم کو خاتون کو چیف جسٹس پاکستان بنا دیا گیا. اس وقت کے چیف جسٹس جو موجود تھے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد احمد خان ان کو سپریم کورٹ بھیجا گیا. 5ویں 4تھے نمبر سے اٹھا کر ان کو پہلے نمبر پہ چیف جسٹس بنا دیا گیا. اور صرف یہاں تک اکتفا نہیں کیا گیا, اس کے بعد جو سپر سیڈ دو جج ہوئے تھے ان کو انہوں نے سینیارٹی لسٹ سے نکال دیا. مطلب جو تیسرے نمبر پہ فرض کرو جسٹس عالیہ نیلم ہے تو 4تھے اور 5ویں والے کو انہوں نے جناب ججز کمیٹی میں رکھا, ان دونوں کو اس سینیارٹی لسٹ سے نکال دیا. تو یہاں پر بھی یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جس طریقے سے پنجاب میں سینئر جسٹس کو کھنڈے لائن لگا دیا گیا ہے, یہاں بھی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو کھنڈے لائن لگا دیا جائے گا. اور جو تیسرے نمبر پہ جو یحییٰ افریدی ہیں وہ 4تھے اور 5ویں نمبر پہ آنے والے جو جج ہیں ان کو جناب وہ ججز کمیٹی میں لائیں گے. 4تھے اور 5ویں نمبر پر جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل ہیں. تو ان دو کو کراس کر کے 4تھے اور 5ویں والے کو لایا جائے گا اور ججز کمیٹی بنا دی جائے گی, یا اسے ہو سکتا ہے اس سے بھی نیچے والے کو کسی کو بنا دیا جائے. لیکن دوسرا جو بڑا کام کیا جسٹس یحییٰ افریدی نے, انہوں نے جناب سینیریٹی بحال کر دی. پرانی سینیریٹی تھی بحال, ٹھیک ہے وہ تیسرے سے پہلے نمبر پر آ گئے لیکن جو اس وقت پہلے پر تھے دوسرے پر تھے ان کو پہلے اور دوسرے پر اب برقرار رکھا. اور پھر تیسرے نمبر پر جو ہے جسٹس امین الدین خان چلے گئے. یہ ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہے. اور اس کے جناب اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو ڈویژن پیدا ہو رہی تھی, جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ بہت سارے ججز کھڑے ہوئے تھے, اگر وہ اس طریقے سے اس سینیارٹی کو بحال نہ کرتے تو تمام ججز نے جسٹس یحییٰ افریدی کے خلاف ہو جانا تھا اور جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے اس حکومت کا جبر جو ہے وہ ان کے خلاف ہے اور حکومت کی حمایت جو ہے وہ ان کے اپنے نامزد کردہ چیف جسٹس کے ساتھ ہے, لیکن اگر یہ ڈویژن پیدا ہو جاتی تو خاصی یہ جناب تکلیف دہ ہو سکتی تھی. اور آخری جو خط لکھا تھا جسٹس منصور علی شاہ نے, ان کا لگتا تھا کہ ان کا عزم بڑا غیر متزلزل ہے اور وہ اپنے کہے پر اپنے جناب جو اصول ہے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی بھی کانسیکوینس کسی بھی نتیجے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. تو دوسرا پہلا بڑا فیصلہ کہ فل کورٹ اجلاس بلا لیا, دوسرا سب سے بڑا فیصلہ کہ ججز کی سینیریٹی کو بحال کر دیا, یہ دوسرا بڑا. اور تیسرا جناب ایک اور سب سے بڑا فیصلہ کیا, وہ یہ کیا انہوں نے کہ ججز کمیٹی میں 4تھے اور 5ویں نمبر والے کو نہیں رکھا بلکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو جناب انہوں نے ججز کمیٹی میں رکھ کے اس کا باقاعدہ رجسٹرار نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. یہ تیسرا بڑا فیصلہ تھا. 2:30 بجے تقریباً یہ فیصلہ آ گیا تھا, اس لیے آج سے جناب 3 گھنٹوں کے اندر انہوں نے یہ بڑے فیصلے کر لیے. اب حالانکہ اس وقت آرڈیننس موجود ہے, صدارتی آرڈیننس کے ایک چیف جسٹس کے ساتھ سینئر جج اور اس کے بعد جو تیسرا جج اس کمیٹی میں جج ہوگا وہ کوئی بھی نامزد کردہ جج ہوگا. لیکن یہ اختیار اگرچہ صدارتی آرڈیننس کے تحت موجود ہے لیکن جسٹس یحییٰ افریدی نے اس اختیار کو ایکسرسائز کرنے سے انکار کر دیا. گویا انہوں نے اپنا وزن جسٹس منصور علی شاہ کے پلڑے میں ڈالا اور آصف زرداری صاحب کا جو آرڈیننس تھا اس کو انہوں نے نگیٹ کر دیا, ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. اگرچہ یہ جو صدارتی آرڈیننس ہوتا ہے اس کی مدت 3 ماہ ہوتی ہے, اس کے بعد یا تو اسے بحال کرانا ہوتا ہے, انڈورس کروانا ہوتا ہے اسمبلی سے, یا پھر یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے, یا پھر تیسرا ہوتا ہے کہ 3 مہینے بعد پھر دوبارہ اس آرڈیننس کو رینیو کیا جاتا ہے. تو بہرحال اب جناب چند ہفتے ہی ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا ہے. اس سے ان 3 بڑے فیصلوں سے جناب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب وہ سپریم کورٹ کے ادارے کی عزت کو بحال کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو توقیر ہے وہ برقرار رہے, سپریم کورٹ کھلونا نہ بنے, سپریم کورٹ کٹ پتلی نہ بنے اور جس طرح حکمران چاہتے رہیں ان کے کیے پر پردہ ڈالا جائے. لیکن
یہ اگرچہ 3 بہت ہی فینٹاسٹک بہت بڑے فیصلے ہیں، لیکن میں انہیں نہیں سمجھتا. کیوں؟ جو چیف جسٹس کی تعیناتی ہوئی ہے خاص ایک پروسیجر آمرانہ ترمیم کے ذریعے ہوئی ہے، اور حکومت نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی، انہوں نے کچھ نہ کچھ لازمی ان سے کچھ جناب مانگی ہوگی گارنٹی. گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو ہماری حکومت کو نہیں چھیڑا جائے گا، کیوں؟ حکومت تو بنتی نہیں ہے، فارم 47 پہ کھڑی ہوئی ہے. ایک تو یہ گارنٹی مانگی ہوگی. دوسرا انہوں نے یہ بھی گارنٹی مانگی ہوگی کہ 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں چھیڑا جائے گا. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ 2 وہ چیزیں ہیں کہ جب تک ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کوئی فرشتہ سفت ہیں یا جناب کوئی بہت ہی انقلابی شخصیت آ گئے ہیں اور پوری قوم کو ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے. اور ایک بات یاد بھی رکھیں کہ اگر مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی پوزیشن اتنی آسان بھی نہیں ہے، وہ اگر ان 2 معاملات پر حکومت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اس آمرانہ ترمیم کو انڈورس نہیں کرتے اور جو الیکشن ہے اس کا آڈٹ کرا دیتے ہیں، تو پھر حکومت بھی ان کے خلاف ہو جائے گی. ایسی صورت میں پھر پوری قوم پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. لیکن یہ ان کے لیے ابھی امتحان ہے. یہ 3 کام انہوں نے کر لیے، لیکن یہ مطلب اہم کام ہے، لیکن اس سے وہ نہیں ہو سکتا کہ میرٹ کا بول بالا ہو جائے اور آئندہ انصاف ہونے لگ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 4 سے 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی اب جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے توقع رکھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے انہیں فوری طور پر اقدامات اٹھانے چاہیے. اور پاکستان میں عورتوں کو جس طریقے سے جناب جیلوں میں پابند سلاسل رکھا گیا ہے اور ایک کے بعد دوسرے مقدمات ہیں، اس پر نہ صرف انہیں آبزرویشن بلکہ انسٹرکشن دے دینی چاہیے اپنی ماتحت تمام عدلیہ کو کہ اس قسم کے خواتین کے حوالے سے جو بھی کیسز ہیں فوری لیں، اور جن کی ضمانتیں بنتی ہیں ان کو فوری طور پر ان پر ضمانتیں دی جائیں. اس میں جناب ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اس کے علاوہ جناب دیگر ہماری جناب خواتین ہیں، ان کی فوری طور پر ضمانت ہو سکتی ہے. اور اگرچہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ان کی ضمانت ہو چکی، ان کی بہنوں کی بھی ضمانت ہو چکی، لیکن ابھی بھی بہت ساری خواتین اور خاص طور پر انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. گزشتہ روز 82 لوگوں کو جناب رہا کیا، بری کر دیا جج صاحب نے، لیکن ایک نیا ڈرامہ کھیلتے ہوئے KPK کے ان میں ملازمین بھی تھے، پولیس اہلکار بھی تھے، 3 MPA بھی تھے، ان کو جناب آگے ایک ڈرامہ کیا کہ جناب PTI والوں نے چھڑانے کی کوشش کی اور ان کو نئے مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا. تو اس کا خاص طور پر نوٹس لینا چاہیے، پہلا کام جو ہونا چاہیے. دوسرا، 9 مئی کے کیسز پر عمران خان صاحب نے پٹیشن دائر کر رکھی ہے کہ اس کی تحقیقات وہ بہت ضروری ہے. ضروری نہیں کہ فوری طور پر، لیکن یہ آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں آپ کو اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. اس سے ظاہر ہوگا، اس سے ایک معاملات سیدھے ہو جائیں گے، سموتھ ہو جائیں گے، اور اس سے یہ بھی پتا چلے گا کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں وہ بائسڈ نہیں ہیں، قانون پسند ہیں. تیسرا، ملٹری کورٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے. مطلب 86 اس وقت ایسے لوگ ہیں جو اس وقت بھی پاکستانی ملٹری کی حراست میں ہیں، ان کے حوالے سے اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے. وہ کیس فوری طور پر لگا کر اس کو بالکل کویش کرنا چاہیے اور ان کو فوری طور پر رہا یا ان کو سویلین جناب حکومت کے حوالے کر کے ان پر کیس بنتے ہیں تو بنانے چاہیے. یہ تیسرا کام ہے جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے متوقع ہے. چوتھا، 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے عمران خان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو ریگنگ ہوئی ہے اس میں ہماری پٹیشن کو سنا جائے. اگر 8 فروری کی پٹیشن کو سن لیا جاتا ہے، لیول پلینگ فیلڈ والی ان کی جناب پٹیشن پڑی ہے اس کو سن لیا جاتا ہے، تو بہت ساری چیزیں آسان ہوں گی. پاکستان کا امیج ڈیولپ ہوگا، پاکستان کا دنیا میں جو ایک بدنام ترین ملک کے طور پر آ رہا ہے اس کے حوالے سے بہتر ہوگا. بلکہ میرے خیال میں FATF کے حوالے سے بھی ہم پھر نیگیٹو میں جا رہے ہیں، شاید پھر بلیک لسٹ یا گرے لسٹ کی طرف جائیں، تو اس سے بھی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے اگر نظام انصاف ہے. 8 فروری کا الیکشن بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا، عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں، وہ جناب پاکستان کے ہیرو ہیں، ان کو بلا وجہ گرفتار کیا گیا، سب کو پتا ہے، مطلب کوئی ان پر کیس نہیں، انڈر ٹرائل قیدی ہیں، ان کی ملاقاتیں تک نہیں کرنی جا رہی. تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اس کو انشور کریں کہ ان کی رہائی ہونی چاہیے اور باعزت رہائی ہونی چاہیے، اس میں کوئی ڈیل کا تاثر نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پازیٹیو ایفیکٹ ہوں گے. ان کی دیکھیں بیوی، ان کی جناب بشرا بی بی اور ان کی بہن عظمیٰ خان عالیہ، ڈاکٹر عالیہ، وہ جناب اس وقت رہا ہو گئی ہیں. اس کے اچھے امپیکٹ پڑیں. عمران خان بھی رہا ہو جائیں اور پھر مقابلہ کریں. ٹھیک ہے، آمریت کا بھی مقابلہ کرنا ہے تو میدان میں کریں. یہ نہیں ہے کہ ظلم کے ذریعے، جب کے ذریعے آپ ان کو بند رکھیں، ان کی پارٹی کو توڑتے رہیں
اور پھر آگے چلیں. اور جو ایک سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ دیا ہوا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے, اس پر تو اسی ہفتے یعنی نیکسٹ جو ہفتہ ہے اس میں فوری طور پر عمل درآمد ہو جانا چاہیے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور سابق چیف جسٹس جاتے جاتے کہہ گئے کہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں, جس سے میرا خیال میں نظام عدل کو جناب کا منہ کالا کر کے گئے ہیں. اب اس کالک کو, اس سیاہی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں, یہ کم از کم 5 یا 6 چیزیں میں نے بتائی ہیں, اگر ان پر عمل درآمد ہوتا ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ واقعی جسٹس یحییٰ آفریدی اس وقت سچ کے ساتھ ہیں, اس وقت انصاف کے ساتھ ہیں, سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں. اور کچھ نہ کریں. جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ یادگار پر جو 5-7 چیزیں لکھوا کے گئے, انجمن سازی کا حق, خواتین کے حقوق, اور جناب ووٹ, اور جناب کسی کو زبردستی اقبال جرم پر مجبور, مطلب وہ جو چیزیں لکھوا گئے انہیں کو ہی صرف انشور کر لیں تو میرے خیال میں پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن جو بہرحال پہلے 3 فیصلے ہیں کہ فل کورٹ اجلاس بلانا, سینیئرٹی لسٹ ترتیب دینا اور ججز کمیٹی کو سینیئرٹی لسٹ کے مطابق بنانا, شاندار فیصلے. اس پر قوم کا جسٹس یحییٰ آفریدی پر اعتماد بڑھا ہوا ہے کیونکہ وہ متنازع طریقے سے آئے تھے. اب اس کو کسی حد تک وہ تاثر زائل ہوا ہے. اب اگر وہ جمہوریت کے ساتھ, انسانی حقوق کے ساتھ اور آئین کے ساتھ چلتے ہیں تو انشاءاللہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.